أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کے آغاز کے ایام ہیں، عشرۂ محرم الحرام ہے. آپ تمام مؤمنین جہاں کہیں بھی دنیا جہان میں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا غم منا رہے ہیں، عزاداریوں میں مصروف ہیں. دعاگو ہیں خداوند متعال آپ کی عزاداریاں قبول فرمائے. دعاگو ہیں خداوند متعال آپ تمام کا عزاداری کی مجالس میں شرکت کرنا، فرش عزا پر حاضر ہونا، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رضایت کا باعث بنے. دعاگو ہیں خداوند متعال ان مجالس عزا میں آپ کو وہ معارف نورانیہ عطا فرمائے جن سے آپ کے قلب کو تقویت ملے، آپ کے ایمان کو تقویت ملے، آپ کا قلب نورانی ہو جائے. دعاگو ہیں کہ خداوند متعال تمام علماء، تمام خطباء، تمام ذاکرین کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. خلوص دل کے ساتھ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے فرش عزا میں حاضر ہونے، خدمت کرنے اور تبلیغ دین مبین اسلام کے وظائف کو انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، ہم آپ کے سامنے نہایت ہی اہم اور حساس موضوع کہ جو درواقع خواتین کے حمل سے متعلق ہے کہ اس دوران بچہ ایک زندہ موجود ہے، ایک حی حساس موجود ہے اور اپنے اطراف کے ماحول کو حس کرتا ہے ماں کے توسط سے. لہذا ماں کے جسمانی آثار اس بچے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ان موضوعات پر گفتگو جاری تھی تاکہ وہ خواتین، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو حاملہ ہیں وہ اپنے بچوں کی اسی حمل کے ایام میں ان کی تربیت کا آغاز کریں. گو کہ ہم بیان کر چکے کہ تربیت کا آغاز حاملہ ہونے سے پہلے بھی ہے. لہذا ہم صرف ان موضوعات کو بیان نہیں کر رہے جو صرف حمل کے دوران ہے، یعنی حمل سے پہلے کے ایام سے متعلق جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی بیان کر رہے ہیں. جو حمل کے دوران تربیت پر انحصاری چیزیں ہیں انہیں بھی بیان کر رہے ہیں. جو اس کے بعد بچے کی ولادت کے بعد جو تربیتی مراحل ہیں انہیں بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. چونکہ ماہ محرم ہے اور ہم بھی مصروف ہیں، لہٰذا مطالب کو ایک خاص نظم و نسق کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر پا رہے، چونکہ اس کے لیے ایک وسیع وقت کی ضرورت ہے کہ انسان ان تمام مطالب کو منسجم کرے. جو حمل سے پہلے کے ایام ہیں ان کو پہلے بیان کرے، پھر بعد والوں کو، پھر آخر والوں کو، یعنی ولادت کے بعد کو. ایک خاص ترتیب کی ضرورت ہے. لیکن ابھی ہم ان مطالب کو بیان کر رہے ہیں، آپ سامعین انہیں خود اپنے پاس مرتب کر سکتے ہیں. بالخصوص وہ حضرات، وہ خواتین، وہ مائیں، وہ بہنیں جو باقاعدہ نوٹس تیار کرتی ہیں وہ انہیں باقاعدہ مرتب کر سکتی ہیں، ان کے نوٹس تیار کر سکتی ہیں تاکہ ان کی عملی زندگی میں انہیں یہ چیزیں فائدہ پہنچائیں. آج درواقع جو گفتگو آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ درواقع زیادہ تر ان کا تعلق حمل سے پہلے ہے اور زیادہ تر ان کا تعلق ہم بستری سے ہے، یعنی میاں بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہیں، جو زوجین کے تعلقات ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں ایک بچہ ٹھہرتا ہے، ان سے متعلق ہیں. لہٰذا جس روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں اسے مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 553 ہے. درواقع اس کتاب میں ایک باب نوادر انہوں نے قائم کیا ہے کہ جس کی حدیث نمبر 4899 ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، یعنی 4899 نمبر یہ حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خرافات ہیں، شیعوں کی خرافات ہیں.
لیکن حدیث ہے اور مرحوم شیخ صدوق کی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کے بارے میں بیان کر چکا کہ یہ در واقع شیخ صدوق کا ایک رسالہ عملیہ ہے ایسے افراد کے لیے کہ جن کے پاس فقیہ موجود نہیں ہے، وہ اس کتاب کی مدد سے اپنے روزمرہ کے فقہی احکام کو حاصل کر سکتے ہیں، ان پر عمل کر سکتے ہیں، دین کے بارے میں جو فقہی معلومات ہیں ان کو جان سکتے ہیں، اپنا وظیفہ معین کر سکتے ہیں۔ پس در واقع یہ ایسے افراد کے لیے ہے کہ جو در واقع شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کرتے ہیں، ان روایات پر اعتماد کرتے ہیں جن روایات کو شیخ صدوق نے بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ یقین اور قطع سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کتاب کی تمام روایات جو ہیں وہ مکمل طور پر بے عیب ہیں، بے نقص ہیں، یعنی صحیح السند ہیں۔ یہ فقیہ کا کام ہے کہ ان روایات پر جو ہے وہ بحث کرے، لیکن یہ وہ روایات ہیں کہ جنہیں شیخ صدوق اعتماد کی نگاہ سے دیکھتے تھے، انہوں نے انہیں جمع کیا ہے تاکہ آگے فقہا ان پر بحث کریں، ان پر گفتگو کریں، ان پر عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک راستہ تلاش کریں۔ یہ روایت در واقع آغاز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ و تحیت وثنا کو وصیت کر رہے ہیں، یعنی سعید خدری کہتے ہیں کہ قال اوصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب فقال، رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کو وصیت کرتے ہوئے کہا یا علی۔ اب یہاں رسول خدا در واقع امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو مخاطب ہیں، لیکن یہ شہر علم سے علم منتقل ہو رہا ہے باب علم تک، اور باب علم کے توسط سے یہ علم منتقل ہو رہا ہے مؤمنین تک۔ پس امیر المؤمنین در واقع ایک واسطہ ہیں، در واقع رسول خدا ہم لوگوں سے مخاطب ہیں اور یہ قیمتی نقاط ہم تک منتقل کر رہے ہیں۔ آپ اس روایت کو تفصیل سے وہاں پر ملاحظہ کریں، میں اس روایت کو تفصیل سے آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، لیکن اس روایت کے چیدہ نقاط آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اس وجہ سے تمام روایت کا عربی متن آپ کی خدمت میں بیان نہیں کروں۔ آغاز میں جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث آغاز ہو رہی ہے، وہاں ارشاد ہوتا ہے اذا دخلت العروس بیتک فخلع خفیها حین تجلس، یا علی جب دلہن آپ کے گھر میں داخل ہو جائے اور آپ کے گھر میں آ کر بیٹھ جائے تو اس کے جوتے، اس کی جرابیں اتار دیں، وغسل رجلیہا، اور اس کے دونوں پیروں کو دھوئیں، اور دونوں پیروں کو جب دھونا ہے تو یعنی اس کے پانی کو جمع کرنا ہے، کیوں؟ چونکہ بعد میں قرینہ موجود ہے۔ اور فرما رہے ہیں وَصُبَّ الْمَاءَ مِنْ بَابِ دَارِكَ إِلَىٰ أَقْصَىٰ دَارِكَ، اور پھر اس پانی کو اپنے گھر کے دروازے سے گھر کے تمام کونے کونے میں اور تمام جو اطراف ہیں وہاں اس گھر کے پانی کو جو ہے وہ چھڑک دیں، پھیلا دیں، پھینک دیں۔ اگر علی تم ایسا کرو گے، تو اس روایت کے ذیل میں جس کا میں ابھی عربی متن نہیں پڑھ رہا ہوں، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے گھر سے 70,000 قسم کا فقر دور ہو جائے گا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو 70,000 قسم کی برکتیں تمہارے گھر پر نازل ہوں گی، 70,000 قسم کی رحمتیں تمہارے گھر پر نازل ہوں گی۔ پس 70,000 برکتیں ہیں، 70,000 رحمتیں ہیں، اور 70,000 قسم کا فقر جو ہے وہ گھر سے دور ہوگا۔ اب یہ رحمتیں اور برکتیں اس دلہن کے سر پر منڈلاتی رہیں گی، اور اس گھر میں یہ رحمتیں اور برکتیں موجود ہوں گی، اور گھر کے کونے کونے میں اے علی تم ان رحمتوں کو، ان برکتوں کو محسوس کرو گے۔ اور جب تک یہ دلہن تمہارے گھر میں رہے گی، نہ تو اسے جنون ہوگا، نہ اسے جزام ہوگا، نہ اسے برس ہوگا۔ جزام وہی کوڑ کا مرض ہے، اور برس در واقع وہی پھل بہری کو کہتے ہیں۔ یہ امراض اس دلہن پر واقع نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس ہفتے میں جو شادی کا پہلا ہفتہ ہے، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ تم اپنی دلہن کو دودھ سے، دھنیے سے، سرکے سے اور کھٹے سیب سے جو ہے وہ محفوظ رکھو، چونکہ یہ 4 چیزیں عقیم اور بانجھ پن کا باعث بنتی ہیں، یعنی در واقع رحم کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں اور بچے کی ولادت میں اور نطفے کے انعقاد میں ایک رکاوٹ ایجاد کرتی ہے۔ اب یہاں تک تو یہ حدیث کا آغازی متن ہے۔ اس کے آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ جمع سے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، اگر مختلف حالات میں، مختلف کیفیات میں اگر انسان بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے
تو اس پر جو بچے پر اس کے آثار نیگیٹو مرتب ہوتے ہیں والدین کی جانب سے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ بیان ہو چکا، ہم پہلی گفتگو میں بیان کر چکے کہ السعید سعید فی بطن ام و الشقی شقی فی بطن ام، کہ در واقع یہ جو بچہ ماں کے رحم میں ایجاد ہو رہا ہے، یہ وہیں پر اس کی سعادت کا اور اس کی شقاوت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ لہذا والدین کو ان نقاط کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ البتہ توجہ فرمائے، وہاں ہم اس آغاز کی گفتگو میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اس سے حتماً مراد یہ نہیں ہے کہ یہ انسان مجبور ہے، چونکہ ہم فاعل بالمختار کے قائل ہیں اور وہاں اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی، قمری مہینے کی پہلی تاریخ کو اور 15ویں تاریخ کو جو ہے وہ اگر ہم بستر ہو گئے تو اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ جنون کے مرض میں مبتلا ہوگا، وہ جذام کے مرض میں مبتلا ہوگا، وہ مخبوط الحواسی کا شکار ہوگا، یعنی اس میں یہ مشکلات ہوں گی۔ مخبوط الحواس در واقع ایسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ جس کی عقل درست کام نہیں کرتی ہے، جسے درست باتوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، جسے آپ ہمارے معاشرے میں سائن لوگ کہتے ہیں۔ لہٰذا دوسرے نمبر پر حضرت فرما رہے ہیں کہ ظہر کے بعد اگر جمع کرو گے تو اس سے بچہ جو ہے وہ احول پیدا ہوگا۔ احول کہتے ہیں ایک ایسے انسان کو جو ایک چیز کو دو چیزوں میں نگاہ کرتا ہے، یعنی دو چیزیں دیکھتا ہے، ہر شے کو دو چیزیں اس کو نظر آتی ہے، یعنی اس کی آنکھ میں ایک عیب ہے جس عیب کو احول کہا جاتا ہے، اور وہ عیب دو بینی ہے، یعنی ہر شے کو دو دیکھنا۔ اور اگر ہم بستری کے دوران زوجین آپس میں باتیں کریں گے تو یہ بچہ گونگا پیدا ہوگا، اور اگر ہم بستری کے دوران زوجہ کی شرمگاہ کو مشاہدہ کرے گا تو اس سے بچہ اندھا پیدا ہوگا، اور اگر ہم بستری کے دوران زوج جو ہے وہ کسی اور خاتون کا تصور کرتا ہے تو ایسے میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ مخنث ہے۔ مخنث یعنی جس کی جنس معین نہ ہو، یعنی نہ وہ مرد ہو نہ وہ عورت ہو، ایک تیسری جنس کا بچہ ہو، یا یہ بچہ کامل عقل ہوگا یا یہ بچہ دیوانہ ہوگا۔ یعنی اگر انسان ہم بستری کے دوران کسی اور خاتون کی جو ہے وہ سوچ میں مبتلا ہوگا تو اس کا اثر بچے پہ ہوگا، اور اسی طرح سے اگر خاتون بھی جو ہے وہ کسی اور مرد کی سوچ میں ہے تو اس سے بچے میں یہ عیب ایجاد ہو سکتے ہیں۔ بس اوقات آج کل کا معاشرہ ہے، لوگ جو ہے وہ ٹی وی کے ذریعے سے یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت سی چیزیں مشاہدہ کر لیتے ہیں اور اپنے ذہنوں میں ایسی چیزوں کو لے آتے ہیں، تو اس سے بچے پر اس کے منفی اور نیگیٹو آثار ہوں گے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر ہم بستری کی جائے گی تو اس سے جو بچہ متولد ہوگا وہ اپنے بستر پر اپنے جو رات کو جو وہ سوتا ہے جس جگہ پر وہاں پر پیشاب کر دے گا، چونکہ یہ خصلت گدھوں کی خصلت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شب عید قربان جو ہے وہ ہم بستری سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے، چونکہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ در واقع یا اس کی 4 انگلیاں ہوں گی یا اس کی 6 انگلیاں ہوں گی، یعنی مستوی الخلقہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے ڈائریکٹ سورج کی شعاؤں کے نیچے یا ایک ایسی جگہ پر جہاں سے سورج کی روشنی آپ کے بدن تک پہنچ رہی ہے، کوئی فاصلہ کوئی حاجب بھی موجود نہیں ہے، ایک ایسی کیفیت میں اگر زوجین آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو یہ جو بچہ متولد ہوگا یہ اپنی تمام زندگی سختیوں کا شکار رہے گا، فقر و فاقے کا شکار رہے گا مرتے دم تک، لہٰذا اس کو ایسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور پھر اذان ہو رہی ہے اور اقامت ہو رہی ہے تو اس موقع پر اگر انسان ہم بستری کرتا ہے اپنی زوجہ کے ساتھ تو یہ ایک ایسا بچہ متولد ہوگا جسے خون بہانے کا اشتیاق ہوگا، شوق ہوگا، مسلمانوں پر ظلم کرے گا، دوسرے انسانوں پر ظلم کرے گا، انسانیت پر ظلم کرے گا، یا حتیٰ حیوانوں پر بھی ظلم کرے گا، یعنی خون بہانا، جس سے بھی خون بہے اسے اشتیاق ہوگا خون بہتا ہوا دیکھ کر۔ لہٰذا حاملہ عورت کے ساتھ اگر اس کا شوہر ہم بستری کر رہا ہے تو یہاں رسول خدا فرما رہے ہیں وضو کی کیفیت میں ہم بستری کی جائے، چونکہ اگر وضو کے بغیر یہ جنسی تعلق قائم کیا جائے گا اور عورت حاملہ ہوگی تو یہ جو بچہ ہے یہ دل کا اندھا ہوگا اور کنجوس اس دنیا میں وجود میں آئے گا۔ اور پھر 15 شعبان کی رات ہم بستری سے منع فرمایا، چونکہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ در واقع خوبصورت نہیں ہوگا، اس میں نحوست موجود ہوگی۔ اور پھر جو ہے وہ قمری ماہ کی جو اول رات ہے جسے شب اول کہا جاتا ہے، اس میں بھی ہم بستری سے منع فرمایا گیا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا در واقع وہ ساحر ہوگا،
در واقع اس میں ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ وہ دین پر اپنی دنیا کو ترجیح دیتا ہوگا، دنیا کا چاہنے والا ہوگا، اس میں ایک دنیا کی فریفتگی موجود ہوگی۔ اور پھر شعبان کے آخری جو 2 دن ہیں ان میں اگر ہم بستری کی جائے تو یہ بچہ اگر نطفہ ٹھہر جائے تو یہ بچہ ظالم کا معاون اور مددگار ہوگا، اور پھر خود بھی ظالم کے ہاتھوں اس دنیا میں قتل ہو جائے گا۔ پھر بلند بلند عمارتوں کی چھتوں پر ہم بستری کرنے سے منع فرمایا کہ اگر اس حالت میں نطفہ منعقد ہوتا ہے، بچہ ٹھہر جاتا ہے، تو یہ بچہ منافق ہوگا، یہ بچہ ریاکار ہوگا۔ اور پھر اسی طرح سے فرمایا کہ سفر پر جانے سے پہلے جو رات ہے اپنے ہمسر کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری نہ کریں، چونکہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ در واقع فضول خرچ ہوگا، یعنی اپنے مال کو ناحق جگہ پر خرچ کرنے والا یہ بچہ ہوگا۔ اور پھر اسی طرح ایسے سفر پر جا رہے ہیں کہ جس سفر میں دن اور رات میں 3 دن آپ نے قیام کرنا ہے، تو اس سفر پر جانے سے پہلے بھی ہم بستری نہ کریں، چونکہ یہ بچہ اگر نطفہ ٹھہر جائے اور بچہ منعقد ہو جائے تو یہ بچہ در واقع والدین پر ظلم کرنے والوں کی مدد کرے گا۔ لیکن اب ان تمام ان چیزوں کو جس میں منع کیا گیا ہے ہم بستری کو، اور اس کے بعد جو آفات ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے، اب یہاں پر ان شرائط کو بیان کیا گیا ہے کہ جن میں اگر انسان زوجہ کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے تو اس کے کیا پازیٹیو آثار مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا ارشاد ہو رہا ہے کہ قمری ماہ کے آغاز کی دوسری رات جو انسان جمع کرتا ہے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، اللہ کے مقدرات پر راضی بچہ شمار ہوتا ہے۔ اور پھر قمری ماہ کی تیسری تاریخ کو اگر جمع کیا جائے اور اس سے بچہ منعقد ہو جائے تو یہ در واقع بچہ وہ بچہ ہوگا کہ جسے تیسری شہادت یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت وسنا کی امامت، خلافت، ولایت کی اسے گواہی نصیب ہوگی۔ یہ بچہ پاک طینت ہوگا، یہ بچہ رحم دل ہوگا، یہ بچہ سخی ہوگا، یہ بچہ ایک ایسا بچہ ہوگا جو زبان پر غیبت کے کلمات کو جاری نہیں کرے گا، زبان پر جھوٹ کو جو ہے وہ جاری نہیں کرے گا، کسی پر بہتان نہیں لگائے گا، یہ محاسن اس میں پائے جائیں گے۔ اور اگر جمعرات کی رات کو جمع کیا جائے اور نطفہ ٹھہر جائے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ در واقع حاکم ہوگا، وہ عالم ہوگا۔ اور اگر جمعرات کے دوپہر میں وسط میں جو ہے وہ میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس سے اگر نطفہ ٹھہر جائے تو جو بچہ ہوگا وہ شیطان کے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوگا، لوگوں کے بارے میں ہمیشہ فکر کرنے والا بچہ ہوگا، اللہ اسے دین اور دنیا کی سلامتی عطا فرمائے گا۔ اور جمعرات کو یعنی رات کے وقت اگر آپس میں جسمانی تعلقات قائم کیے جائیں اور بچہ جو ہے وہ اس سے ٹھہر جائے، حمل ٹھہر جائے، تو در واقع یہ بچہ بے باک قسم کا، جری قسم کا خطیب ہوگا۔ اور جمعے کے دن عصر کے بعد اگر میاں بیوی آپس میں زوجیت کے تعلقات قائم کرتے ہیں، نطفہ ٹھہر جاتا ہے تو یہ بچہ ایک مشہور عالم بن جائے گا۔ اور پھر اگر شب جمعہ یعنی جمع کیا جاتا ہے، البتہ شب جمعہ سے مراد وہی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ہے، لیکن یہاں شب جمعہ عشاء کے بعد اگر آپس میں زوجین کے تعلقات قائم ہوتے ہیں، نطفہ ٹھہر جاتا ہے تو یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ ابدال میں سے ہوگا۔ ابدال عزیزان محترم ایسے افراد کو کہتے ہیں جو خود سے صفات رذیلہ کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور پھر ان صفات رذیلہ کی جگہ پر صفات حسنہ اور اخلاق حمیدہ کو بدل میں لے آتے ہیں، یعنی جگہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ در واقع اللہ کے ایسے مقرب بندے ہیں کہ جو اب صالح اور بلند ترین تقویٰ کے مقام پر فائز ہو چکے ہیں۔ تو عزیزان محترم، در واقع یہ کلام رسول خدا نے امیر المؤمنین کے توسط سے ہم لوگوں تک منتقل کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر گزشتہ لوگ جو ہے وہ ان پر احتیاط کیا کرتے تھے، اگر بالفرض کسی کے ہاں یہ ثابت ہو جائے کہ روایت ضعیف ہے تب بھی ان پر عمل کرنا احتیاطی تقاضوں کے مطابق ہے۔ لہٰذا بعض لوگ ایسی چیزوں پر خام خواہ قسم کے وسواس اور خام خواہ قسم کی اعتراضات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی گنجائش نہیں ہے، انسان اسباب احتیاط ان پر عمل کرے تب بھی یہ چیزیں حسن ہیں، ان کے نتائج انسان کے آئندہ مستقبل کی اولاد میں، مستقبل کی نسل میں جو انسان کی اولاد ہے اس کی زندگی پر ایک نہایت ہی گہرا اثر چھوڑتے ہیں، انمٹ نقوش چھوڑتے ہیں۔ لہذا انسان کو یہ چاہیے کہ ان چیزوں کی رعایت کرے۔ دعا گو ہے خداوند متعال
تمام ان ماؤں کو کہ جن کے حمل میں اس وقت ایک نئی زندگی پروان چڑھ رہی ہے، خداوند متعال ان کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ خداوند متعال ان کے وجود میں جو اولاد پل رہی ہے اسے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت وسنا کا حبدار عزادار قرار دے، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وسنا کی ولایت کا دم بھرنے والا قرار دے۔ خداوند متعال اس نسل کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کی سیرت و تعلیمات پر عمل پیرا اولاد قرار دے۔ خداوند متعال اسے امام زمان کا حامی و ناصر و پشتیبان قرار دے۔ دعا گو ہے خداوند متعال حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں امام زمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رؤوف کی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔